المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ اگر بار خاطر نہ ہو تو ایک بار بلند صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، لوگ آتے جاتے رہیں گے، آپ جو موجود ہیں تھوڑا آگے تشریف لائیے، بآواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ صلوات پڑھیں بر محمد علیہ محمد۔ عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، عزاداری قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ میرا موضوع سخن اور موضوع گفتگو ہے اس وقت کے لیے، مگر دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے۔ وقت اذان تک مجھے اپنے سلسلہ بیان کو منزل تمام تک پہنچانا ہے۔ چند رائز آپ کے گوش گزار کروں گا انشاءاللہ۔ آیہ کریمہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس آیہ کریمہ میں اعلان پروردگار یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے شعائر یا شعائر الہیہ کا احترام کرے گا، اس کی تعظیم کرے گا، تو یہ تقوی قلوب کی دلیل ہے، یعنی اس کا دل واقعاً خوف خدا سے اور عظمت پروردگار کے احساس سے معمور ہے۔ تعظیم شعائر الہی دلیل ہے تقوی الہی کی، دلیل ہے پرہیزگاری کی۔ آیت قرآنی میں جو شعائر کا لفظ استعمال کیا ہے، میں وضاحت کرتا مگر اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ شعائر ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو علامت، نشانی یا یادگار کے طور پہ باقی ہو، یعنی ایک ایسی چیز جو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہو، علامت الہیہ، نشانی الہیہ۔ اسی لیے وہ تمام مقامات جو مکہ و منا، خانہ کعبہ اور جتنے بھی وہ مقامات ہیں، سب شعائر الہیہ کہلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ قربانی کے وہ جانور بھی کہ جو قربانی کے لیے حاجی لے کے جاتا ہے، وہ شعائر الہیہ کہلاتا ہے۔ یہ چونکہ یہ چیزیں انسان کو یاد الہی کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اللہ کی یاد کی طرف متوجہ کرتی ہیں، تو شعائر میں وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ کی طرف توجہ دلاتی ہوں، اللہ سے نسبت جس چیز کی پائی جاتی ہو وہ شعائر الہیہ ہے۔ اور شعائر الہیہ کا احترام تقوی قلب کی دلیل ہے۔ عزیزوں، اب سوچنے کی بات ہے، مکہ شعائر الہیہ میں ہے، خانہ کعبہ شعائر الہیہ میں ہے، منا شعائر الہیہ میں ہے، عرفات شعائر الہیہ میں ہے، یہ سب شعائر الہیہ ہیں۔ حج میں پانے والے ارکان شعائر الہیہ ہیں، دینی امور شعائر الہیہ ہیں۔ اب یہ یاد رکھنے کی بات ہے، جب ان تمام چیزوں کا احترام تقوی قلب کی دلیل ہے، تو کیا اس حسین کا ذکر شاعر الہیہ نہیں ہوگا جس کے صدقے میں کعبہ بھی بچا، مسجد الحرام بھی بچی اور مکہ و منا کی بھی حفاظت ہوئی؟ ایک صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ اسی لیے ان سب کا احترام اپنی جگہ، مگر حسین کا احترام اپنی جگہ پہ ہے۔ عظمت حسینی کا احترام جو افراد کرنا جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ذکر سید الشہداء بھی شاعر الہیہ ہے، امور عزاداری سید الشہداء بھی شاعر الہیہ ہے، تابوت اور ذوالجناح بھی شاعر الہیہ ہیں۔
یہ ذریعہ مقدس بھی شاعر الہیہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ یاد دلاتے ہیں اس عظیم واقعے کی، یہ یاد دلاتے ہیں اس عظیم قربانی کی کہ جو احکام الہیہ اور دین الہی کی حفاظت کے لیے کیا گیا. کربلا ایک ایسے مکتب بیدار کا نام ہے جو انسان کو ذمہ داریوں کی طرف لاتا ہے، جو انسان کو بیدار کرتا ہے. احادیث معصومین اگر ہم اس میں کی روشنی میں دیکھیں اور مشاہدہ کریں، بآواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. عزاداری سید الشہداء کے لیے جو تاکیدیں ہیں یقینی طور پر ایک ذرا سا خاکہ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کر کے بات کو منزل تمام تک لانا ہے. اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ وہ ذکر ہے، ذکر سید الشہداء، جس کو ہم عزاداری کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جس کے لیے معصومین نے بے پناہ تاکیدیں کی ہیں، جس کے لیے اہتمام کیا ہے، جس کے لیے انتظام کیا ہے، جس کے لیے شوق دلایا ہے، حتیٰ کہ اس کے فضائل اتنے زیادہ بیان کیے ہیں. آپ نے احادیث سنی ہوں گی، من بکا علی الحسین ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. یہ باتیں بے معنی نہیں ہیں، بے مقصد نہیں ہیں، بہت بڑی حقیقت ہے. روایت میں وارد ہوا ہے کہ جو حسین ابن علی پہ روئے یا رلائے یا صرف رونے والے کی صورت بنائے تو اس پر جنت واجب ہے. مرحلہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے سمجھنے کے لیے. ہم ذرا سا انشاءاللہ شعور کو بیدار کریں. عظمت حسین ابن علی بارگاہ الہی میں اتنی زیادہ ہے، ذکر حسین کا کمال اور فضیلت اتنا زیادہ ہے کہ کہا گیا من بکا علی الحسین، جو انسان حسین پر روئے یا رلائے. ایک عزادار ہے، ایک ماتمدار ہے، رلانے کا کام مثلا ایک عالم دین ہے، خطیب ہے، نوحہ خان ہے، مرثیہ خان ہے، جو بھی رلا رہا ہے مرثیہ خانی کے ذریعے، مجلس کے ذریعے، بیان کے ذریعے، یہ رلانے والا ہے. دونوں کو اجر برابر، جو رلائے یا روئے اس کے اوپر بھی. اور اب ان دونوں میں سے بھی نہیں آدمی، نہ وہ رلا رہا ہے نہ وہ رو رہا ہے، ابھی کیفیت طاری نہیں ہے، مگر رونے والے کی صورت بنا کے فرش عزا پہ بیٹھ جائے تو اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ شرف کم نہیں ہے. اب ذرا اس کی معنویت کی طرف آئیے، ہم ذرا گہرائی سے دیکھیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء کو اتنا احترام کیوں دیا گیا ہے؟ کیا بے وجہ، بے سبب نہیں، بے سبب نہیں ہے. حتیٰ کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ امام نے فرمایا کہ نفس المحموم فی ہمنا. اسی لفظ کی بنیاد پر شیخ عباس قمی نے جو مصائب کے حوالے سے کتاب لکھی ہے اس کا نام نفس المحموم رکھا ہے. نفس المحموم لظلمنا تسبیح. امام فرماتے ہیں ہمارے غم میں ہم پہ ہونے والے مظالم اور مصیبت کا ذکر سن کر انسان اگر ایک آہ سرد بھی کھینچے تو اس کا درجہ تسبیح کا درجہ ہے. کیا ہوتا ہے؟ نہ آپ کو رونا آ رہا ہے نہ آپ رلا رہے ہیں، مگر مصائب حسین سن کر، مظلومیت اہل بیت کا ذکر سن کر اگر ایک آہ سرد ٹھنڈی سانس بھی غم کے ساتھ کھینچ جائے، جیسے کہتا ہے ہائے، اس افسوس کے ساتھ ایک ٹھنڈی سانس آہ سرد کھینچنا بھی تسبیح کا درجہ رکھتا ہے. اور یہ تذکرہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے، معمولی بات نہیں ہے. اللہ اگر جنت عطا کرتا ہے، جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جنت کوئی کھلواڑ نہیں ہے جو یوں ہی عطا کر دیا جائے. ہمیں سوچنا چاہیے جنت کے لیے انسان کو کیا کرنا ہوتا ہے. کہا تمہارے نفسوں کی قیمت اللہ نے جنت رکھی ہے، یعنی انسان اپنے پورے نفس کو راہ الہی میں صرف کر دے، اپنے پورے وجود کو اطاعت الہی کے وابستہ کر دے، اپنے ہر سانس کو ذکر الہی سے وابستہ کر دے، تب جا کے اس لائق بنتا ہے کہ مستحق جنت بنے. ہم کیا کرتے ہیں صاحب؟ عبادت وہ چیز ہے جو ہمیں بندگی کی طرف لاتی ہے. عبادت اطاعت کا دوسرا نام ہے کہ نہیں؟ یعنی ہم نے اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی چاہتوں کو پابند بنا دیا حکم الہی کا. اسی کا نام عبادت ہے یا نہیں؟ بندگی اسی کا نام ہے. ایک وقت ہے میرا دل چاہتا ہے میں موج مستی کروں، لیکن مسجد آواز دیتی ہے وقت نماز ہے، ذکر الہی کی طرف آؤ. اس وقت میں اپنی بیٹھک چھوڑ کر، اپنی بزم چھوڑ کر،
اپنی خوش گزرانی کو چھوڑ کر مسجد کا رخ کروں تو یہ اطاعت ہے۔ کیا کیا؟ میں نے اپنی خواہشات کو مارا، اپنی پسند کو چھوڑا، ذکر الہی کے لیے گیا، یہ عبادت ہے۔ اطاعت مرحلہ آسان نہیں ہے۔ ایک انسان کا دل چاہتا ہے وہ فسق و فجور کرے، وہ چاہتا ہے برائیاں کرے، نفس چاہتا ہے جو کچھ ہے وہ کرو، عیش حاصل کرو، مسرتیں حاصل کرو، عیاشیاں کرو، مگر نہیں، اطاعت کا جذبہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہارا دل چاہتا ہے برائی کرو مگر اللہ چاہتا ہے کہ برائی سے بچو۔ یہ بچنا عبادت اور اطاعت ہے۔ یعنی نفسانی خواہشات کو، نفسانی تمناؤں کو حکم الہی کا پابند بنا دینا، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ جب انسان اپنے نفس کو اطاعت الہی کی راہ میں لگا دیتا ہے تب وہ منزل عبادت پہ فائز ہوتا ہے جو اسے جنت کے اعلیٰ ترین مدارج تک پہنچا سکتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، ایک انسان بندگی کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سب کچھ، مگر اتنی بڑی ضمانت کسی کے لیے نہیں لی گئی جتنی اشک عزا کے لیے لی گئی ہے۔ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی ہے تو یقیناً قبول ہوگی، یہ ضمانت نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا تو یقیناً قبول ہوگا، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ حج کر لیا تو یقیناً قبول ہوگا، یہ ضمانت نہیں ہے کہ زکوٰۃ دے دیا تو یقیناً جنت ملے گی، مگر مجلس عزائے حسین وہ ہے جہاں آ کر اگر ایک افسوس کے ساتھ چہرہ بھی رونے والے کا بنا لیا جائے تو وجبت لہ الجنہ، یعنی جنت کے وجوب کی ضمانت معصومین لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی نفس کے اوپر، انسانی کردار کے اوپر جو اثر ذکر اہل بیت چھوڑتا ہے وہ اثر کوئی عبادت نہیں چھوڑتی۔ آپ اس کو یوں نہ لیجئے گا کہ ایک انسان یہ سوچ لے کہ پھر نمازوں کی کیا ضرورت ہے، پھر روزوں کی کیا ضرورت ہے، پھر حج کی کیا ضرورت ہے، اگر جنت یہاں واجب ہو جاتی ہے۔ نہیں، بات یہیں پہ ہے، نقطہ یہیں پہ ہے۔ ذکر حسین انسان کو اپنے پروردگار بناتا ہے، یہ مجلس بندگی کا سبق دیتی ہے۔ ذکر حسین میں جس کی آنکھ آنسوؤں سے لبریز ہوتی ہے وہ یقیناً حسین کی معرفت کے نتیجے میں ہوگا۔ کوئی بھی زیارت ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عزاداری، سب کی قبولیت کے لیے معصومین نے ایک لفظ ضرور رکھا ہے۔ آپ سنتے ہیں زیارت کے لیے، آج کل الحمدللہ قافلے روانہ ہو رہے ہیں کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے، نجف اشرف کے لیے، مشہد مقدس کے لیے، مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ زیارت کا بہت بڑا شرف ہے حتیٰ کہ وجوب جنت، مگر ایک لفظ اکثر فضیلت زیارت میں ائمہ نے نقل کیا ہے۔ آپ اس بارگاہ میں آئے ہیں مولا ابو الفضل عباس کی، یہ بھی زیارت ہے۔ جہاں بھی آپ جائیں زیارت کے لیے ایک لفظ کا خیال رکھیے گا۔ تمام زیارتوں کی قبولیت کے لیے معصومین نے ایک لفظ رکھا ہے اور وہ لفظ معرفت ہے، یعنی زیارت کرو اس کی معرفت کے ساتھ جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہو۔ ایک انسان زیارت کے لیے جاتا ہے، ایک انسان مجلس حسین میں آتا ہے تو اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ حسین کی ذات طیبہ کون سی ذات طیبہ ہے، ان کی معرفت بھی ہو، ان کی اطاعت کا سلیقہ بھی ہو۔ عباس غازی کی بارگاہ میں آنے والے کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ میں اس بارگاہ میں آیا ہوں جس نے اپنی تمام صلاحیتوں کو، جس نے اپنی تمام طاقت کو، جس نے اپنی تمام جوانی کو، جس نے اپنے تمام وجود کو اطاعت الہی اور اطاعت حسین میں اس طرح صرف کر دیا کہ اب عباس کی نہ کوئی خواہش تھی، نہ کوئی تمنا تھی، نہ کوئی مرضی تھی، بس کیا وہی جو امام نے چاہا یا اللہ نے چاہا۔ تو ایک زائر کو یہ سبق لینا چاہیے کہ اس بارگاہ میں آیا ہے تو یہ عہد کر لے کہ عباس غازی تیرے روزے پہ کھڑا ہوں، میں عہد کرتا ہوں جس طرح تو نے اپنے آپ کو پابند مرضی پروردگار بنایا، پابند مرضی مولا بنایا، میں بھی آج سے کوشش کروں گا کہ احکام الہی پہ بھی عمل کروں، حکم امام پہ بھی عمل کروں۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اور قسم خدا کی اس جذبہ معرفت کے ساتھ آئیں گے تو یہاں سے دامن مراد بھر کے جائیں گے۔
اس دروازے سے کوئی خالی واپس نہیں جاتا ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ ابھی لوگ یہاں پہنچ پائے ہیں یا نہیں. آج کی تاریخ کا میں نے وعدہ کیا تھا, میں حاضر خدمت ہوں. اور یہ بھی نہیں کہ میں کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں, وہ باتیں جو لازم ہیں. ایک انسان اس بارگاہ میں آتا ہے تو اسے سمجھ کے آنا چاہیے وہ کہاں جا رہا ہے, اپنا مقصد بھی سامنے ہونا چاہیے. ان جگہوں کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ جائیں گے 4 دن گزار کے آ جائیں گے, چلیے چھٹیوں کا زمانہ ہے, یوں بھی کہیں پکنک کے لیے جانا تھا, نہ صحیح کربلا جوگی پورا چلتے ہیں یا بگرا نہیں. یہاں آئیے تو مقصد لے کے آئیے, یہاں آئیے تو ایک ہدف ہونا چاہیے نظر میں, اور جیسے آئے تھے ویسے نہیں پلٹنا ہے. اگر خالی ہاتھ آئے تھے تو دامن مراد بھر کے جانا ہے, بے معرفتی کے ساتھ آئے تھے تو معرفت کے گوہر لے کے جانا ہے. تبدیلی آنا چاہیے, ذات میں تبدیلی, وجود میں تبدیلی, شخصیت میں تبدیلی. یہاں آنے کا مطلب یہ ہے, کہا کہ معرفت کے ساتھ آؤ گے تو سب کچھ ملے گا, بے معرفتی کے ساتھ آؤ گے تو جیسے آئے تھے ویسے جانے کا امکان ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں, میرا مزاج ہے کہ اگر ہم شعور کے ساتھ آئیں اس بارگاہ میں تو ہمارے دامن مراد بھی بھریں گے. دیکھیے, معرفت کا سب سے پہلا زینہ یہ ہے کہ جسے معرفت ہوگی امام کی, اسے معرفت یقینی حاصل ہوگی رب کائنات کی. معرفت جسے حاصل ہوگی وہ یہ جانتا ہوگا کہ حسین کون ہے, علی ابن ابی طالب کون ہے, عباس علمبردار کون ہے. یہ وہ بندگان الہی تھے جنہوں نے اطاعت الہی میں زندگی صرف کر دی, احکام الہی پہ عمل کرتے ہوئے زندگی صرف کر دی. کوئی قدم ایسا نہیں تھا زندگی میں جہاں اطاعت الہی سے لمحہ بھر کی بھی غفلت پائی جاتی ہو, نہیں تھا نا. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے, آل محمد نے جتنی قربانیاں دی وہ سب بقائے دین و شریعت کے لیے تھی. ایک معرفت رکھنے والے کو سب سے پہلے یہ معرفت حاصل ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ اگر ان کی بارگاہ میں آیا ہے تو اسے ان احکام پہ عمل کرنا چاہیے جن کی حفاظت کے لیے اہل بیت نے اپنا گھر لٹا دیا, جن کی حفاظت کے لیے آل محمد نے گھر لٹا دیا. حرام و حلال الہی کا خیال ہونا چاہیے, واجبات و مستحبات کا خیال ہونا چاہیے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے اس بارگاہ میں آئیں تو اس معرفت کے ساتھ آئیں. معرفت ہوگی تو قدم دائرہ اطاعت سے باہر نہیں جائے گا. الحمدللہ اب تو بیداری کا دور ہے, مگر میں وقت کی تنگی کی وجہ سے جوگی پورہ میں یہ بات عرض نہیں کر سکا, یہاں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں. ہم وہاں بھی رزق علم لینے جاتے ہیں, یہاں بھی رزق علم لینے کے لیے آئے ہیں. بارگاہ ایک ہی ہے, وہاں پدر بزرگوار کا روضہ ہے, مقدس ہے, یہاں فرزند کا روضہ ہے. ہمیں ان باتوں کی, اب تو الحمدللہ بیداری کا دور ہے, مگر مجھے یاد ہے ہم جب اپنے بچپن میں درگاہ عالیہ پہ جایا کرتے تھے. یہ بے معرفتی کی دلیلیں ہیں جنہیں ختم کیا جانا چاہیے. اسلام اور مکتب اہل بیت اور معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پاس شعور ہونا چاہیے, مذہبی شعور بیدار ہونا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے یہ مجلسیں ہمیشہ سالہ سال سے جون جولائی میں ہی ہوتی آ رہی ہیں. مئی جون کڑاکے ایک شدید گرمی کا موسم, لوگ گھر سے نکلنا جس میں گوارا نہیں کرتے. ایک دور تھا کہ جب یہاں لوگ آتے ہیں عقیدت سے, موم بتی بھی جلاتے ہیں, اگربتیاں بھی سلگاتے ہیں, اپنی حاجت بھی طلب کرتے ہیں, مگر ہمیں اس کے بارے میں شعور رکھنا چاہیے. آئیے دیکھیں کہ ہم جس اظہار عقیدت کو کر رہے ہیں آیا وہ شریعت کے دائرے میں ہے یا شریعت کے دائرے سے باہر ہے. شریعت کے دائرے میں ہے تو عمل کریں, شریعت کے دائرے سے باہر ہے تو کتنا بھی اچھا لگتا ہو اسے چھوڑ دیں. یہ معرفت کا حقیقی سبق ہے, یہ معرفت کا لازمی تقاضا ہے. مجھے یاد ہے اس زمانے میں لوگ موم بتیاں لے کے آتے تھے. البتہ آج کل چونکہ روشنی کا زمانہ ہے, لائٹ کا زمانہ ہے, اس کی گنجائش تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن اگر پھر بھی کچھ لوگ اگربتی جلانا چاہتے موم بتی, تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا محل استعمال اور مصرف کہاں ہے. آپ خوشبو کے لیے اگربتی کبھی بھی جلائیے, مگر موم بتی وہیں تو جلائیے گا جہاں روشنی کی ضرورت ہو, ہے کہ نہیں. موم بتی وہیں جلائیے گا جہاں لیمپ نہ ہو, جہاں بلب نہ ہو. لیکن ایسی جگہ, چلیے رات کا مسئلہ چھوڑیے, دن میں موم بتی جلانے کی کون سی تک ہے. میرے بزرگوں کو یہ یاد ہوگا کہ میرا یعنی اب سے 15-16 سال پہلے تک کی بات کروں, جوگی پورہ کے صحن میں لوگ بھری دوپہری میں موم بتیاں جلاتے تھے, اور پگھلے ہوئے موم کا ایک اچھا خاصا تالاب سا بن جاتا تھا وہاں گیٹ کے سامنے. جن بزرگوں کو یاد ہو, مجھے یاد ہے اچھی طرح,
اتنا موم پگھل رہا ہوتا تھا بھری دوپہر میں کہ ایک تالاب سا بن جاتا تھا، اور لوگ پھر بھی اپنی حاجتوں اور تمناؤں کے لیے اس میں موم بتیوں پہ موم بتیاں جھونک رہے ہوتے تھے۔ اگر عقل ہوتی، شعور ہوتا، تو جس کام کو ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں اگر اسے شریعت کی روشنی میں دیکھتے تو ہماری سمجھ میں آ جاتا یہ نہ عبادت ہے نہ کوئی قابل تعریف عمل، شریعت کی نظر میں یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے جو حرام کے دائرے میں آتا ہے۔ ذرا سا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت بچ کے بات کہہ رہا ہوں، بڑا ڈر لگتا ہے ہمیں قوم سے بھی اور ان مولویوں سے بھی جو آنے کے بعد ہماری کھال ادھیڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ مذہب کی اور دین کی بات کرنا آج سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ دیکھیے گا، اگر آپ کچھ خطیبوں کو یہ بتا دیں گے کہ پہلے دن مولانا نے یہ کہا تھا کہ بے سبب بھری دوپہر میں موم بتیوں کو سلگانا اور ان کا پورا تالاب بنا دینا اسراف بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، جو از نظر شریعت عبادت تو کیا بلکہ حرام ہے، اسراف ہے، تو یقینی طور پر 3-4 مولانا اسی منبر سے میری کھال ادھیڑ ڈالیں گے۔ یہ کہاں سے کہہ دیا؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ کس نے نہیں، شریعت کہتی ہے جس کام کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ عقلی نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ منطقی نہ ہو، وہ کام اگر کوئی مال وہاں صرف کیا جا رہا ہے تو وہ اسراف ہے شریعت کی نظر میں۔ بھری دوپہر میں موم بتی جلا کے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں مولا ہماری دعا نہیں قبول کرتے۔ مولا ارے مانگنے کا سلیقہ ہو تو خاموشی سے بھی مانگ لو تو مل جائے گا، بے سلیقی سے مانگا جائے تو ساری دولت بھی صرف کر دو تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اس لیے کہ یہ وہ بارگاہیں ہیں جہاں دلوں کی پاکیزی دیکھی جاتی ہے، جہاں دلوں کی طہارت دیکھی جاتی ہے، دولت کا انبار نہیں دیکھا جاتا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ازا شعور چاہتی ہے، اس بارگاہ میں آنا ہے تو شعور کی ضرورت ہے، درگاہ پہ آنا ہے تو شعور کی ضرورت ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے کھال ادھیڑنے والے ادھیڑتے رہے، مجھے تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، میرا کیا بگاڑ لیں گے، مگر آؤ تو مانگنے کا سلیقہ پیدا کرو، اور سلیقہ اسی فرش ازا سے حاصل ہوگا۔ طلب کرو تو طلب کرنے کا سلیقہ مانگو، اور طلب کرنے کا سلیقہ اسی منبر سے حاصل ہوگا، اسی فرش ازا سے، جسے معنویت اور مقصدیت سے اتنی دور کر دیا گیا ہے کہ آج ایک سننے والے کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ میرے مشاہدات ہیں، میں بہت سالوں سے درگاہوں پہ نہیں جا سکا، صرف سالانہ مجالس کے موقع پہ آتا ہوں۔ درگاہ جوگی پورہ میرے وطن کے قریب ہے، میمن سادات کے، یہ بھی بہت دور نہیں ہے، لیکن اب فرصت، ایک زمانے میں جاتا تھا کثرت سے۔ اب دیکھیے دوسرا نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بعض افراد درگاہوں پہ آتے ہیں، اپنی منت اور مراد اور دعا کو قبول کروانے کے لیے وہ عجیب عجیب ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، جس کا تعلق نہ شریعت اہل بیت سے ہے نہ تعلیمات اہل بیت سے، نہ جانے وہ کن چور دروازوں سے ہمارے یہاں چلے آئے۔ مکتب اہل بیت شعور کا مذہب ہے، عقل کا مذہب ہے، منطق کا مذہب ہے، نہ جانے کہاں کچھ یہ ہوتے ہوئے دیکھا جو یہاں بھی کرنے لگے۔ میرا مشاہدہ ہے، میں نے بہت سال پہلے جوگی پورہ میں دیکھا، ایک شخص ہے پورے بدن پر درگاہ کی مٹی رگڑے ہوئے ہیں، صرف بدن پہ ایک انڈر ویئر ہے اور پورے بدن پہ مٹی کا۔ کیا ہوا کہ بیمار ہوں، کتنے دن سے پڑا، اتنے دن ہو گئے، مولا شفا نہیں دے رہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ ہمارے یہاں تعلیم نہیں ہے۔ ننگا بدن، پورے بدن پہ مٹی لسیڑے ہوئے ہے اور وہ شفا چاہتا ہے مولا سے۔ مانگنے کا یہ وہ طریقہ ہے جس کا تعلق اہل بیت کی تعلیمات سے نہیں ہے۔ اور اب آپ سوچئے، میں نے سید راجو کے مزار کے باہر اس طرح کے لوگوں کو پڑے دیکھا ہے، اور یہ میرا مشاہدہ ہے، اپنی آنکھوں دیکھا ہوا، کہ اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جو علی سے شفا لینے آیا ہے کہ اس کے برہنہ بدن کی طرف کوئی شریف آدمی دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ جو غیرت دار مرد وہاں سے گزرتے ہیں، جو غیرت دار خواتین وہاں سے گزرتی ہیں، وہ نظریں پھیر کے گزرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، او مانگنے والے، مانگ کس بارگاہ سے رہا ہے؟ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ارے جس ننگے کی طرف ایک شریف آدمی نظر نہ ڈالنا چاہے، اس کی طرف علی نظر کرم کریں گے، یہ بہت دور کی بات ہے۔ ایک مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ کس نے بتائے ہیں یہ طریقے تمہیں؟
آؤ اس بارگاہ میں سلیقوں کے ساتھ ایک انسان دیکھنا چاہتے ہیں اہل بیت، ایسا انسان جو معیار رکھتا ہو، جو شرف رکھتا ہو، جو ایک معیاری انسان ہو، جس کے پاس وقار ہو، عزت ہو، جینے کا سلیقہ ہو۔ یہاں اوچھے ہتھ کنڈے نہیں چلتے، اہل بیت اطہار نے کہیں یہ سبق نہیں دیا ہے۔ اگر آپ کو یہی چیزیں صحیح لگ رہی ہوں تو ان کا مشاہدہ آپ کو کربلا معلی میں بھی ہونا چاہیے تھا، یہ سارے مناظر نجف اشرف میں بھی ہونے چاہیے تھے، مگر وہاں نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شعور کے ساتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتے۔ شرط قبولی زیارت، شرط قبولی اعضاء معرفت ہے، اور امام نے فرمایا معرفت کے ساتھ اگر ہمارے غم میں آنکھ سے اتنی مقدار میں بھی آنسو کا قطرہ نکلے کہ جیسے ایک مکھی کا پر ہوتا ہے، ایک مکھی کا پر کتنا سا ہوتا ہے، آنکھ اگر اتنی بھی نم ہو جائے تو پروردگار اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے اس کی تعداد سمندر پہ اٹھنے والے جھاگوں کی برابر کیوں نہ ہو۔ مگر شرط معرفت ہے، معرفت کے ساتھ، شعور کے ساتھ ہمیں پہچاننا چاہیے مکتب اہل بیت ہم سے کیا چاہتا ہے، دینی شعور ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ تو عزاداری سید الشہداء جو آج ہمارے درمیان ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے مقصد کی طرف سے ہم غافل ہوں، جس کے ہدف کی طرف سے ہم غافل ہوں۔ مقصدیت کی طرف اگر آئیں تو یہ عزاداری ہمیں کائنات کی سب سے بڑی قوم میں تبدیل کر سکتی ہے، یہ مجلس اعضاء ہمیں زمانے کا ایکٹیو انسان بنا سکتی ہے، یہ فرش اعضاء پہ بیٹھنا ہمیں کائنات کی سروری دے سکتا ہے، مگر ضرورت ہے کہ ہم اسے ڈھکوسلا بازیوں سے نکال کر ان حقائق کی طرف لائیں، ان تعلیمات کی طرف لائیں جن تعلیمات کی طرف اہل بیت اطہار ہمیں لانا چاہتے ہیں۔ کربلا کے ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف آنسو بہائیں اور اٹھ کے چلے جائیں۔ عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ انسان فرش عزا پہ آئے، حسینی کردار کا درس سنے اور اپنے کردار کو کربلا والوں کے کردار سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو ایسا ایکٹیو بنائے، ایسا فعال انسان بنائے۔ کربلا والے وہ تھے کہ جو مذہب پہ جب آنچ آ جائے تو خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے اندر کتنی غیرت دینی ہے۔ عزاداری ہمیں بیدار کرنے کے لیے، عزاداری ہمیں جگانے کے لیے، وہ غیرت دینی جو اہل بیت میں تھی، ایک عزت اور غیرت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ سب سے شریف انسان وہ ہے اللہ کی نظر میں جس کی دینی غیرت بیدار ہو۔ اب دینی غیرت کا مطلب میں آپ کو سمجھاؤں، یہ ہم میں سے ہر انسان کو اللہ نے ایک خاصہ دیا ہے، وہ ہے غیرت کا۔ ہماری غیرت کبھی ملک کے لیے ہوتی ہے، کبھی شہر کے لیے ہوتی ہے، کبھی خاندان کے لیے ہوتی ہے، کبھی گھر والوں کے لیے ہوتی ہے، کبھی اپنی ناموس کے لیے ہوتی ہے، کبھی اپنی بہنوں کے لیے ہوتی ہے، کبھی اپنی ماں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ سارے غیرت کے مظاہر ہیں۔ ذرا سی میری بات کی طرف توجہ، جس جوان تک میری بات پہنچ جائے وہ اس درس کو یہاں سے ضرور لے کے جائے کہ غیرت ہر انسان کو دی ہے اللہ نے۔ ہم اگر ملک کے لیے نہ صحیح، اپنے شہر کے لیے نہ صحیح، تو اپنے گھر والوں کے لیے تو غیرت دار ہوتے۔ ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ کوئی ٹیڑھی آنکھ ہماری ماں کی طرف دیکھ لے، کوئی غلط لفظ ہماری بہن کے بارے میں کہہ دے، کوئی غلط جملہ ہماری زوجہ کے بارے میں کہہ دے۔ غیرت بیدار ہو جاتی ہے۔ بس یہی وہ چیز ہے جو ایک سچے دیندار اور حسینی کے اندر دین کے بارے میں پائی جانی چاہیے۔ یعنی جب بھی خلاف دین کوئی کام ہو، خلاف شریعت کوئی کام ہو، اسے اس سے بھی زیادہ حساسیت ہونی چاہیے۔ جیسے اپنے گھر والوں کے لیے حساس ہے، جیسی غیرت اپنی ماں بہنوں کے لیے جاگتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اسے مذہب کے بارے میں غیرت دار ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اگر ہم ایسے غیرت دار ہیں مذہب کے بارے میں تو حسینی ہیں، ہم کربلائی ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ابھی ہمیں اور تربیت کی ضرورت ہے، اور مقصدیت کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور ہدف کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، موضوع ایسا ہے کہ جس کو میں بہت گنجائش اور وسعت ہے، مگر میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ عزاداری سید الشہداء
ایک بات میں نے درگاہ جوگی پورا پہ کہی تھی، یہاں صرف مقصد کے پیش نظر تکرار کرنا چاہتا ہوں. یہ عزاداری ہمیں کیوں دی گئی؟ یہ ماتم داری کا سبق ہمیں کیوں دیا گیا؟ زینب کبریٰ نے سب سے پہلے مجلس عزا کی بنیاد کیوں رکھی؟ سب سے پہلے مجلس عزا کی. ایک سوال ہے، اذان ہو رہی کہ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد علیہ. اذان کا وقت مجھے 1 بجے بتایا گیا تھا، میں چند لمحے سکوت کرتا ہوں، بات کو منزل تمام کرتا ہوں. اچھا بہتر، ٹھیک ہے. باواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد علیہ. چلیے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ دولت عزا ہمیں دی کیوں گئی؟ فرش عزا پہ جمع ہونے کی تاکید کیوں گئی؟ اس کا یہ ایک بڑا عجیب سبب ہے. اس کا عزاداری سید الشہداء وہ چیز ہے جو انسانی شعور کو بیدار کرتی، انسان کو لائق عبادت بناتی، انسان کو لائق بندگی بناتی. ہم میں سے ایک سوال اکثریت یہ پوچھتی ہے اور اس کا جواب بھی آپ جانتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ زینب کبریٰ نے سب سے پہلے مجلس عزا کی بنیاد کیوں رکھی؟ آزاد ہوئی آپ، زندان شام سے رہائی جب ہوئی تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مجلس عزا کی بنیاد رکھی. بیٹا سید سجاد، میں اپنے بھیا کو رو نہیں سکی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بھیا کا ماتم کروں. اور وہ پہلی مجلس تھی جس کی بنیاد زینب نے رکھی. کیوں رکھی؟ اب اس کے سوال کا جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں لوگ کہ بتائیے مجلس کی بنیاد زینب نے کیوں رکھی؟ ایک سوال ہوتا ہے، جواب ہم دیتے ہیں، مگر وہ جواب ہم اپنے حساب سے دیتے ہیں. جیسی ہماری سوچ ویسا ہی ہم جواب زینب کبریٰ کی طرف سے دیتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ہم میں سے اکثریت یہ جواب دیتی ہے کہ اس لیے تاکہ میرے بھیا کا نام باقی رہے. زینب نے مجلس کیوں رکھی؟ میرے بھیا نے کربلا میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تاکہ قیامت تک میرے بھیا کا نام باقی رہے. یہ جواب ہمارا جواب ہے، زینب کبریٰ کا جواب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ جواب ہم تب دیتے ہیں جب زینب کو اپنی سوچ کے مطابق رکھ کے سوچتے. کیا ہوتا ہے صاحب، ہمارا بڑا کوئی کارنامہ انجام دے دے تو ہم چاہتے ہیں اس کا نام باقی رہے. ہوتا ہے یا نہیں؟ انسان ہے ہم، کوئی برائی بھی نہیں ہے اس میں. کسی صاحب نے امام باڑے میں پیسہ لگایا ہو، مسجد میں پیسہ لگایا ہو تو چاہتے ہیں کہ مسجد میں ایک پتھر لگایا جائے جس پہ ہمارا نام لکھا جائے. زری ہدیہ کی ہے، لوگ نام لکھواتے ہیں تاکہ ہمارا نام باقی رہے کہ ہم نے ہاں یہ کیا. ہم انسان ہیں، کوئی حرج نہیں کہ کام کیا ہے تو نام رہے. مگر زینب ہم جیسی نہیں تھی. زینب کو حسین کے نام کی بقا کی فکر کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ زینب جانتی تھی کہ یہ فکر مجھے نہیں کرنا ہے، میرے بھیا کے نام کی حفاظت کرنے والا تو رب کائنات ہے. اب یہ زینب کی ذمہ داری نہیں تھی. زینب نے مجلس عزا اس لیے نہیں رکھی کہ حسین کا نام باقی رہے، اس لیے نہیں رکھی، بلکہ اس لیے رکھی ہے کہ زینب جانتی تھی کہ میرے بھیا حسین کے نام میں اتنی کشش ہے، اتنی جاذبیت ہے کہ جہاں حسین کے نام کا فرش بچھا دیا جائے اور لوگوں کو خبر ہو جائے تو نہ کسی کو بلا کے لانے کی ضرورت، نہ کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت، نہ کسی کو دعوت دینے کی ضرورت. ہر قوم و قبیلے کا انسان اس فرش پہ حسین کے نام پہ جمع ہو جاتا ہے. اور اب زینب یہ چاہتی تھی جب دنیا کا ہر انسان جمع ہو جائے تو یہاں سے اسے وہ تعلیم دی جائے جس کے لیے میرے بھیا نے قربانیاں پیش کی. اسے مذہب کا وہ سلیقہ دیا جائے جس کے لیے میرا گھر بار اجڑا ہے. اسے ایسے انسان بننے کی دعوت دی جائے جیسے کربلا والے تھے. آپ جانتے ہیں دنیا نے بڑی کوشش کی آل محمد کے عزت و وقار کو ختم کرنے کی، مگر گھر لٹ گئے، گردنیں کٹ گئیں، مگر نہ عزت میں کمی آئی نہ وقار میں کمی آئی. جن کے پاس کل محل تھے، حکومتیں تھی، ثروتیں تھیں، آج ان کے یہاں کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں اور
اور حسین کے دروازے پر آج بھی لاکھوں پیشانیاں جھکتی. یہ کیا ہے؟ یہ حسین کے نام کی کشش ہے. ابھی میں اوپر سے مشاہدہ کر رہا تھا جہاں علماء مولویوں کے قیام کا انتظام کیا ہے. ایک شخص ابھی چند لمحے پہلے اسی درگاہ کے دروازے سے گزر رہا تھا. اس کے ساتھ اس کی ماں تھی اور بیوی تھی. شاید وہ ابھی درگاہ کے حدود ہی میں ہو. نہ جانے وہ کہاں جا رہا تھا اپنے ننھے سے بچے کو لیے ہوئے. لیکن اس دروازے سے گزرتے ہوئے ٹھٹک کے وہ بوڑھی عورت رک گئی اور اس نے پہلے پیڑیوں کو چوما اور پھر اپنی بہو سے کہا کہ آؤ میں اس درگاہ میں حاضری دینا چاہتی ہوں. اپنے بیٹے سے بھی کہا اندر آؤ یہاں منت مانگی جائے. یہ کیا ہے؟ نہ یہ عباس غازی کو صحیح جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ قربانی کا ذکر شاید سنا ہو، مگر نام کی کشش اتنی ہے کہ کسی بھی قوم و قبیلے کا انسان ہو آج بھی ان کے دروازے پر سر جھکا کے بتاتا ہے کہ عزت کبھی نہیں مرتی، دولت و ثروت خاک میں مل جاتی ہے. یہ نمونے ہیں عشق. نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس بارگاہ میں آتے ہیں اس لیے کہ حسین اس عزت کائنات کا نام ہے جس کے نہ شرف میں کمی آ سکتی ہے نہ جس کی عظمت میں کمی آ سکتی ہے. فرش اعضا ہمارے لیے اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہم یہاں سے درس بندگی حاصل کریں، معرفت کا سبق حاصل کریں، کردار سازی کریں، ہم سمجھیں کہ دین ہم سے کیسی زندگی چاہتا ہے، شریعت ہم سے کیسی زندگی چاہتی ہے. اور ذرا سی ایک تلخ بات اور سن لیجئے، بات کو منزل تمام کی طرف لے جاؤں. آج ہمارا اور آپ کا بہت بڑا فریضہ ہے. یہ نہ کہیے گا صرف کہ اس نظام کو اگر اس کے صحیح معنی پہ نہیں رہنے دیا گیا تو اس میں قصوروار کوئی ایک طبقہ ہے. ہم سب قصوروار ہیں. مجلسیں اس لیے ہیں کہ ہم یہاں سے معرفت کا سبق لے کے جائیں. مجلسیں اس لیے ہیں کہ یہاں ہم اس مقصد کی طرف متوجہ ہوں جس کے لیے حسین نے بھرا گھر لٹایا. ہم اپنے کردار کو کربلا والوں سے اتنا قریب کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں. مجلسیں اس لیے. اب کوئی کچھ بھی کہتا پھرے وہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، مگر اصل مقصد یہ ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں. کیا ہم واقعاً یقین رکھیے اگر تعلیمات اہل بیت کو اس طرح سے پہنچایا گیا ہوتا جس طرح پہنچائے جانے کا حق ہے، یا ہم نے اس طرح سنا ہوتا جس طرح سننے کا حق ہے، تو آج ہماری زندگی اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی. آج ہمارا سماج اس ملک کا سب سے بلند و بالا سماج ہوتا، مگر نہیں ہے. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم مکتب اہل بیت کے چاہنے والے، مگر اگر قومی لحاظ سے دیکھا جائے تو ابھی ہندوستان ہی میں بہت سی ایسی قومیں ہیں جو ہم سے ہزارہ گنا زیادہ آگے ہیں. ہمارے پاس ہاسپٹلز نہیں ہیں، ہمارے پاس کالجز نہیں ہیں، ہمارے پاس یونیورسٹیز نہیں ہیں، ہمارے پاس بلڈ بینک نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو ہم دنیا کو دکھا سکے کہ یہ ہمارا کارنامہ نہیں ہے. جبکہ اس قوم کو سب سے اوپر ہونا چاہیے تھا، سب سے بلند و بالا ہونا چاہیے تھا. ہوتے ہم اگر ہم نے تعلیمات اہل بیت کو صحیح طرح سے لیا ہوتا، مکتب اہل بیت کو صحیح طرح سے. میں بات نہیں کروں گا، اپنی بات الگ ہے، مگر معصوم کی بات میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا. سنیے، آج دنیا کہتی ہے اہل بیت کے چاہنے والے کم ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جہاں اہل بیت کی تعلیمات کو پہنچانے کا بہترین پلیٹ فارم موجود ہے. نہ یہ امریکہ ہے، نہ یورپ ہے، نہ عرب ہے جہاں ایک مجلس کرنے کے لیے آپ کو 10 دفعہ پرمیشن کی ضرورت. یہ تو کھلی جگہ ہے جہاں آپ پیغام کو پہنچا سکتے تھے. کتنے لوگ دامن اہل بیت میں آ سکتے ہیں. بات کروں گا صرف امام کے قول سے. مولا فرماتے ہیں کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر دنیا والے لوگ ہماری حدیث کی خوبیوں کو جان لیں، جن حدیثوں سے نہج بلاغہ بھری ہے، اصول کافی بھری ہے، بہار الانوار بھری ہے، من لا یعذر الفقی جیسی کتابیں بھری پڑی ہیں. امام فرماتے ہیں اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو سمجھ لیں جو ہم نے حدیث میں کہا ہے، اگر لوگ سمجھ لیں لاتبعونا، تو وہ ہمارا راستہ اختیار کر لیں گے. کیا کہا امام نے؟
اگر لوگ ہماری بات کی خوبی کو سمجھ لیں تو ہماری پیروی کریں گے, ہمارا راستہ اختیار کر لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے دنیا کے سامنے کلام معصوم کی ساری خوبیوں کو بھی بیان نہیں کیا. اگر بیان کر دیا ہوتا تو دنیا راہ اہل بیت پہ خود چلی آتی. عزیزوں, جن کی بات ان کے راستے پہ لا سکتی ہے, اگر ان کی ذات کو ہم دنیا کے سامنے پیش کر دیتے تو کیا دنیا دروازے اہل بیت پہ نہ آتی؟ ضرور آتی. کمی کہیں اور ہے. کمی شاید یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے لیے معیار اعلیٰ رکھا ہے وہ معیار بدل چکا ہے. ہم آج انتخاب کرتے ہیں خطیب کا, انتخاب کرتے ہیں ذاکر کا, تو ہماری اپنی سوچ کیا ہوتی ہے؟ پہلے ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں. ہمارے اپنے معیارات کیا ہیں؟ جب ہم مشورہ کرتے ہیں کس کو بلانا چاہیے, تو ایک کلیہ تو یہی ہے نا کہ اس کو بلائیں جو دھاکڑ مجلس پڑھے, ہے کہ نہیں؟ بھائی سب کا یہ منشا ہے, جس کی مجلس خوب چلتی ہو, خوب شور شرابہ ہوتا ہو, یا مظفر نگر کی زبان میں جس میں خوب رکا مچتا ہو, ہے کہ نہیں؟ ہمارا اپنا معیار یہی ہے نا. کسی کا انتقال ہو جائے تو تیجے کو تو کہہ دیا, تیجا تو مسجد کے پیش نماز صاحب سے پڑھوا لو, ابھی ہم بھی رو رہے ہیں, گریے کا عالم ہے, چھوڑو جیسا بھی ہو جائے کوئی بات نہیں. مگر چہلم میں پورا شہر جمع ہوگا, رشتہ دار آئیں گے, دیگے اتاریں گے, ہم پیسہ خرچ کریں گے, تو خطیب بھی کوئی ایسا لاؤ جو چھت اڑا کے رکھ دے. اسی بنیاد پہ تو فیصلہ ہوتا ہے نا, یا کوئی اور معیار ہے ہمارا؟ کوئی یہ سوچتا ہے کہ کون دین کا پیغام صحیح پہنچائے گا, کون تعلیمات اہل بیت کو صحیح نقل کرے گا, کون لوگوں کو الہیت کا درس دے گا, کون کربلائی تعلیمات کو عام کرے گا؟ نہیں, اڑا کے رکھ دے. ٹھیک ہے, جب اتنا وہاں خرچ کریں گے دیگوں پہ تو اچھا خاصا لفافہ اس کا بھی صحیح دے دیں گے, بلاؤ. مگر تو جب ہمارا معیار بلانے کا یہ ہے تو آنے والا بھی یہی کرے گا جس کے لیے بلایا گیا ہے کہ نہیں؟ اب ایک بات ذرا سی تلخ کہنا چاہتا ہوں, خرابی دونوں طرف سے ہے. منبر پہ آنے والے کو اپنے اس مقام اور منزلت کو پہچاننا چاہیے جہاں وہ بیٹھا ہے. یہ ہماری ذاتی محنت کا نتیجہ نہیں ہے یہاں آ جانا, یہ ہمارا ذاتی عزت نہیں ہے آ جانا, یہ ذاتی کمال نہیں ہے آ جانا, یہ نگاہ کرم ہے اہل بیت کا جو انہوں نے ہمیں یہ منبر عطا کیا ہے. اگر ہمیں اس منبر سے جدا کر دیا جائے تو ہم نل بٹا نل ہیں, کچھ نہیں ہے اپنے آپ میں. جو کچھ ہے اہل بیت کی نظر کرم کی وجہ سے, وگرنہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس بلندی پہ آ کے خطاب کریں؟ کرم ہے اہل بیت کا. اور پھر تب آنے کے بعد یہاں ہم مقصد اہل بیت کی طرف توجہ نہ دیں تو ہم سے بڑا خیانت کار کوئی نہیں ہو سکتا. قوم کا معیار کیا ہے؟ آخری بات, وقت نماز ہو رہا ہے, بات کو منزل تمام کی طرف لانا چاہتا ہوں. ہمارا معیار کیا ہے انتخاب کے لیے؟ آج ہمیں سوچنا چاہیے ہم کن لوگوں کو منبر پہ لا رہے ہیں, کس سے گزارش کر رہے ہیں آنے کے لیے. کچھ معیار ہونا چاہیے, کچھ سلیقے ہونا چاہیے, کچھ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. یہ ذکر وہ ہے جو ہماری تقدیروں کو بدلنے والا ہے, جو ہماری قسمت کو بدلنے والا ہے, جو ہمیں بندہ پروردگار بنانے والا ہے. اسی کے لیے ہے یہ منبر. اب سوچنے کی بات ہے, آج ہماری بستیوں میں آپ دیکھ لیجئے, الظاہر میرا مشاہدہ ہے, آپ نے بھی کم و بیش دیکھا ہوگا, اگر کوئی صاحب گاؤں میں نماز پڑھانے آتے ہیں تو پورے ٹھسے کے ساتھ ان سے کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کے پوچھ لیتا ہے کہ مولانا آپ کو نماز پڑھانے کا اجازت دیا ہے کسی نے؟ دکھائیے. آپ کی تجویز صحیح ہے, زیر زبر صحیح ہے, تلاوت صحیح کرتے ہیں, عدالت پائی جاتی ہے یا نہیں, بروں کا ساتھ تو نہیں دیتے, اچھوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ساری شرطیں دیکھتے ہیں آپ. کاہے کے لیے؟ کیونکہ اسے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانا ہے. مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانا ہے. ایک مولوی کا آپ اچھا خاصا انٹرویو لے لیتے ہیں, کیوں اسے نماز پڑھانا ہے؟ نماز کون سی چیز ہے صاحب؟ مصلی پہ جا کر نماز پڑھنا اظہار بندگی ہے. منبر مصلی سے زیادہ افضل جگہ ہے. آپ سب کا اور میرا عقیدہ یہی ہے کہ یہ منبر مصلی سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کردار بنائے جاتے ہیں, وہاں کردار کا مظاہرہ ہوتا ہے. منبر سے ہم سن کے کردار بناتے ہیں,
اس کردار کا اظہار مصلی پہ ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے مصلی وہ جگہ ہے جو اظہار بندگی کی جگہ ہے، منبر وہ جگہ ہے جہاں بندگی کے لائق بنایا جاتا ہے. تو منبر زیادہ افضل ہے یا نہیں؟ مصلی سے زیادہ افضل ہے منبر. تو اب ذرا سوچنے کی بات ہے، کیا ہم اس زاویے سے منبر کے شرائط کو سمجھتے ہیں؟ منبر وہ جگہ ہے جہاں سے کردار سازی کی جاتی ہے، جو سنے گا ویسا سماج بنے گا. کردار یہاں بنتا ہے، وہاں بندگی کا اظہار. اس کا درجہ بعد میں ہے، اس کا پہلے ہے. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ منبر پہ اور مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہونے والے مولوی سے تو ضرور پوچھ لیتے ہیں آپ کو اجازت ہے یا نہیں، تلاوت صحیح کرتے ہیں یا نہیں، قرات صحیح کرتے ہیں یا نہیں. جو کم تر جگہ ہے وہاں کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں، جو بڑی جگہ ہے وہاں آنے کے لیے آپ کبھی نہیں پوچھتے صلاحیت ہے یا نہیں، پاکیزگی ہے یا نہیں، عدالت ہے یا نہیں، علم ہے یا نہیں. یہاں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں، جس کا من چاہے آ کے بیٹھ جائے، جس کی سوچ چلتی ہے وہ آ کے بیٹھ جائے. نہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس منزل پہ لانا ہوگا. آپ مسجد والے سے تو پوچھ لیتے ہیں، ممبر سے بھی. اور اب جو یہ شکایتیں کرتے ہیں آپ کہ فلاں یہ پڑھ گیا، فلاں وہ پڑھ گیا، فلاں مولانا یہ کہہ گئے، جب آپ نے اس کے لیے کوئی معیاری نہیں رکھا تو جو کہا جائے گا سننا پڑے گا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یہ معیار ہے، ذمہ داری کی جگہ ہے. پاکیزہ انسانوں کو لاؤ، صاحبان علم کو لاؤ. یہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کرتب بازیاں کی جائیں، جہاں قوم کا گلا دبا دیا جائے، جہاں صرف داد و دہش کے ذریعے پورے بدن کی طاقتیں جھونک دی جائیں. یہ وہ چیز نہیں ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے معرفت کا درس ملنا چاہیے. نفس المحموم فی ہمنا تسبیح. ہمارے ظلم پر، ہمارے مصائب کو سن کر اگر کسی کے دل سے ٹھنڈی سانس بھی نکلتی ہے، ہائے، افسوس کے ساتھ نکلنے والی سانس وہ بھی تسبیح کا درجہ رکھتی ہے. اور ہمارا ذکر عبادت ہے. معصوم نے فرمایا رحم اللہ عمران احیا امرنا. اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو ہماری باتوں کو زندہ کرتا ہے، جو ہمارے تذکرے کو زندہ کرتا ہے. عزیزوں، تھوڑا سا سماج کو ذمہ دار بنانے کی ضرورت ہے. مت دیکھیے کہ کتنا بڑا فن خواں ہے. آپ خود بصیرت رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، اللہ نے عقل دیا ہے، ہم خود فیصلہ کریں. اور میں دیکھیے بہت تلخ سی بات ہے، بعد میں آنے والے میرا کیا حشر کریں گے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں تو چلا جاؤں گا پڑھ کے، ہو سکتا ہے کوئی کہیں سنائے کہ. لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مصلی وہ جگہ ہے جس کا درجہ منبر سے کم ہے کہ نہیں؟ وہاں کے لیے شرطیں ہیں، یہاں کے لیے کوئی شرط نہیں. بلکہ یہاں آنے والے بعض لوگ تو وہ ہیں جو اپنے ذوم ناقص میں خطیب اعظم ہیں، مگر اگر منبر سے اترنے کے بعد یہی قوم میں سے کچھ لوگ اسے مصلی پہ کھڑا کر دیں تو 90% لوگ نماز نہیں پڑھیں گے. یہ کہہ کے چلے جائیں گے بھیا ان کی مجلس تو صحیح ہے مگر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا میں. یعنی جس کے پیچھے آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو اس کو منبر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں. یہ کون سی دو روئی ہے؟ یہ کون سا پیمانہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اگر ان کو کھڑا کر دیا جائے تو قوم اتنی اچھی طرح سے پہچانتی ہے کہ 90% لوگ یہ کہہ کے ہٹ جائیں گے کہ بھیا نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، مجلس بڑی اچھی پڑھتے ہیں مگر. اچھا خود ان سے کہیے، بعض خطیبوں کو میں جانتا ہوں اگر آپ ان سے کہہ بھی دے کہ حضور آئیے نماز پڑھا دیجئے تو وہ خود کہ بھائی دیکھیں ہم ذاکری کرتے ہیں، نماز پڑھانا ہمارا کام نہیں. اس لیے تعجب کی بات ہے اپنے کو مصلی کے لائق نہیں سمجھتا مگر منبر کے لائق پھٹسے سے سمجھتا ہے. ہم میں وہ لیاقت نہیں ہے بھائی، وہ نماز پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے. تو نماز کے لائق نہیں ہے مگر منبر کے لائق اپنے آپ کو خوب سمجھتا ہے. یہ کون سی دو روئی ہے؟ یہ کون سی بے انصافی؟ یہ ظلم ہے منبر کے اوپر. یہ اس بڑی جگہ پہ آنے کے لیے تیار ہے، اس کمتر جگہ پہ جانے کے لیے تیار نہیں. تو اس کے لائق نہیں ہے، اس کے لائق اپنے کو سمجھتا ہے.
آپ کو بھی ذمہ داری یہ ہے شریعت کی طرف سے، آپ بھی ذمہ دار ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں، ممبر رکھنے والے بھی ذمہ دار ہیں، مسجد سجانے والے بھی ذمہ دار ہیں، فرش عزا بچھانے والے بھی ذمہ دار ہیں، ذاکرین کو بلانے والے بھی ذمہ دار ہیں۔ کل ہمیں بھی جواب دینا ہوگا کہ ہم مجلس کے لیے جس کا انتخاب کر رہے تھے اس کا انتخاب رضائے پروردگار اور رضائے مولا کے لیے تھا یا صرف اپنی مجلس کامیاب کرنے کے لیے تھا؟ یہ ہم سے بھی سوال کیا جائے گا، تم نے انتخاب کیسے کیا تھا، چنا کیسے تھا؟ تو عزیزوں، میرا درد صرف یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء ہمیں دنیا کی برتر قوم بنانے کے لیے، جس دن ہم برتری پہ آ جائیں گے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم صحیح رخ پہ جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گاؤں کے جھگڑوں سے بھی نہ نکل سکے، اگر اپنی انجمن بازی کے اختلافات سے بھی نہ نکل سکے، تو سمجھیے ہم نے عزاداری کو 1% بھی نہیں سمجھا۔ یہ عزاداری ہمیں دنیا کے ظالموں کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے، یہ دشمنان وقت کے سامنے ہمیں سینہ سپر ہونے کے لیے، یہ ظلم کے گلے پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ہے، یہ ظالم کا گریبان پکڑنے کی طاقت دینے کے لیے ہے، اور ہم اپنوں کا گریبان پکڑتے ہیں، ہم اپنوں کا گلا دباتے ہیں، ہماری انجمنوں کے اختلافات نہیں مٹتے، ہماری مجلسوں کا ٹکراؤ نہیں مٹتا، تو سمجھ لیجئے ہم نے 1% بھی مجلس عزا کو سمجھا ہے نہ عزاداری کو سمجھا ہے۔ ہمارا کام تھا کہ ہم دنیا کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اور سن لیجئے، میں پورے انصاف سے کہہ رہا ہوں اس منبر سے، یہ بات میں صرف اپنی ہندوستانی اور پاکستانی شیعت کی کر رہا ہوں۔ پاکستان میں تو اس سے بھی زیادہ بدتر حال ہے، قسم خدا کی، وہاں انہی شیعوں کے ممبروں پہ ایسے ایسے تماشا چی آ رہے ہیں، ایسے ایسے مداری آ رہے ہیں جن کی بات سراسر تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے، جو شرک کر رہے ہیں ممبروں سے۔ اور آخر بیان میں اجازت کے ساتھ بات کہہ دوں، ایک درد ہے میرا کہ معصوم کا زمانہ جب تھا، چہاردہ معصومین کا، اس زمانے میں جب کوئی ایسی سوچ میدان میں آتی تھی جس کا تعلق مذہب اہل بیت سے نہیں تھا، نصیری بھی الگ ہوئے، پہلے ماننے والے تھے، غالی بھی الگ ہوئے، بہت سے فرقے الگ ہوئے۔ کیوں الگ ہوئے صاحب؟ سب کو دعویٰ تھا محبت علی کا، سب کو دعویٰ تھا امام سے وابستگی کا، مگر یہ الگ اس لیے ہوئے کہ جب غلط سوچ کو پیش کیا تو معصومین نے انہیں اپنے دروازے سے دور کر دیا، جاؤ تمہارا کوئی تعلق ہم سے نہیں ہے، اے نصیر میں تجھے کافر سمجھتا ہوں اور تجھے لائق گردن زدنی سمجھتا ہوں۔ گلا کاٹ دیا علی نے، نصیری ایسا کافر تھا جس کی گردن کاٹ دی۔ علی کی تلوار سے کوئی مومن قتل ہوا ہے؟ نہیں، مومن کی دور کی بات، جس کی 7 نسلوں میں بھی کوئی مومن ہو وہ بھی نہیں مرتا علی کی تلوار سے۔ نصیری کو کاٹا، اس کا مطلب اتنا بڑا کافر تھا کہ علی نے اس کو زندہ رہنا کہا۔ تو جو منحرف ہوا محبت میں، اس کے ساتھ اہل بیت نے کہا کہ کوئی تنظیم بنائی جائے اور ہمیں شام لے کے جایا جائے تاکہ ہم ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں۔ نہیں پیدا ہوا یہ جذبہ، اس لیے کہ ہم میں پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ شکایت کوئی کسی سے نہ کرے کہ صاحب کوئی آواز دیتا تو ہم کھڑے ہوتے، یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آواز خود بنو، تحریک خود بنو، اس انتظار میں نہ رہو کہ کوئی آواز دے تو ہم کہیں کہ ہاں چلیں گے، خود پیدا ہونا چاہیے۔ آج سیدہ زینب کے روزے کو خطرہ ہے، آج ظلم و بربریت کے نشانے پہ ہے شیعت، مگر ہم مایوس نہیں ہیں۔ غیبت امام میں یہ قوم وہ کارنامہ انجام دے رہی ہے کہ دنیا کی سپر طاقتیں اس کے سامنے سر جھکانے پہ مجبور ہیں۔ ذلت و رسوائی کا وہ احساس دشمنوں نے کبھی نہیں کیا تھا جو موجودہ دور میں کر رہی ہے۔ زینب کسی معمولی خاتون کا نام نہیں ہے، زینب کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے عزادارو۔ چند جملے، خواہر ابو الفضل عباس تھی نا زینب، عزم و ہمت اور مردانگی و شجاعت کا وہ کوہ ہمالہ تھی زینب۔ کربلا میں جب عباس آقا کی خدمت میں آئے اور کہا آقا اب مجھے جنگ کی اجازت دیجئے، تو روایت کہتی ہے حسین نے عباس کا سوال سنا اور سر کو جھکا لیا۔ غازی نے پھر تقاضا کیا آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے، تو حسین نے اپنے شیر کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور ایک جملہ کہا عباس تمہیں جانے کی کیسے اجازت دے دوں بھیا، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو،
ابھی حسین نے عباس سے اتنا کہا تھا تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، یکایک عباس نے پلٹ کے کہا آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علم بردار تھا۔ اب آقا کیا کہتے ہیں؟ ناچار عباس کو اجازت دی۔ ابھی زینب دروازہ خیمہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، جب دیکھا آقا نے سر جھکا لیا ہے اجازت کی شکل میں تو آواز دی غازی میرے بھیا عباس ذرا میرے خیمے تک آ جاؤ۔ شیر نے سر کو جھکایا، بہن زینب کے خیمے میں آئے، مسند بچھی ہوئی تھی، زینب کبریٰ بیٹھی ہیں، کہا شیر بیٹھو، عباس بیٹھو۔ عباس دو زانو بہن کے سامنے بیٹھ گئے، بڑی بہن تھی زینب کبریٰ کا بڑا احترام تھا عباس کی نظر میں، بیٹھ گئے دو زانے۔ شہزادی کیا حکم ہے، کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہا عباس میں دیکھ رہی ہوں کہ تم میدان میں جانے کے لیے تیار ہو۔ کہاں بی بی آقا سے اجازت تو مانگی ہے۔ کہا عباس تم جا رہے ہو؟ کہاں شہزادی اب مجھے مقتل میں اب تو لشکر ہی نہیں رہا بی بی، اب تو مجھے جانا ہوگا۔ کہا عباس اب جا رہے ہو تو مجھ سے ایک بات سنو میرے شیر۔ کہا شہزادی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا عباس مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، غازی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا ہے نا۔ کہا عباس مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے۔ کہا کیا بہن؟ کہا عباس ایک دن تھا جب میں بچپن میں اپنے بابا کے سینے پہ کھیل رہی تھی، کم سینی تھی میری، میں بابا کے سینے پہ کھیل رہی تھی۔ عباس یکایک کھیلتے کھیلتے میرے بازوؤں سے ردا ہٹ گئی، میرے بازوؤں سے جب ردا پھسلی تو میں نے دیکھا جو میرے بابا مجھے کھلا رہے تھے، ہنس رہے تھے میرے بابا، مگر جیسے ہی ردا ہٹی میں نے دیکھا بابا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، میرے بابا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا بابا ابھی تو آپ مسکرا رہے تھے، اب رونے کا سبب کیا ہے؟ تو عباس بابا کی آنکھیں میرے بازوؤں پہ لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بابا کیا بات ہے؟ تو میرے بابا نے رو کے کہا تھا زینب مجھے ایک بات یاد آ گئی، اے زینب ایک دن وہ آئے گا جب تیرے ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ زینب ایک دن تیرے ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ عباس بابا نے کہا تھا تو مجھے بابا کی بات میں شک تو نہیں تھا، مگر کبھی کبھی یہ سوچتی تھی ارے بابا نے کہا ضرور ہے مگر میرے بازوؤں میں رسن کوئی کیسے باندھ سکتا ہے؟ ارے میرا عباس جیسا بھیا، عباس اب تم جا رہے ہو تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میرے ان بازوؤں میں رسن بندھے گی، میرے سر سے ردا چھنے گی۔ عزادارو شاید یہی وجہ تھی جب 11ویں محرم آ گئی، زینب تنہا کھڑی ہے بے مقنع و چادر، ساری سیدانیوں کو سوار کر دیا ناقے پر۔ اب زینب کو جب کوئی سوار کرنے والا نظر نہ آیا، کوئی نہ بازو کو تھامنے والا نہ کوئی سہارا دینے والا، زینب اکیلی کھڑی ہے۔ یکایک فرات کا رخ کیا، آواز دی عباس، ارے مدینے سے کتنے اہتمام سے لائے تھے، عباس آج کوئی زینب کو سہارا دینے والا بھی نہیں ہے، شاید غازی کا لاشا فرات پر تڑپ کے رہ گیا ہو۔ آواز آئی ہو بی بی اگر موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو یہ بھیا بحق غلامی کو ادا کرنے کے لیے تیار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا۔ پروردگار تجھے تیری عزت و عظمت و شان کرم کا واسطہ ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار بندگی و اطاعت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں میں معرفت و محبت عشق اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما، ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ رب کریم شیعان اہل بیت، محبان اہل بیت جہاں جہاں ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً روضہ سید زینب سلام اللہ علیہا کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھ۔
اے رب کریم تجھے تیری عظمت و جلالت کا واسطہ منتقم خون حسین وارث ائمہ صاحب زمانہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہوں۔